حضرت عمار بن یاسر نے جب اسلام قبول کیا، آج ہمیں اچھا ماحول ملتا ہے، ہمیں سکون کی زندگی ملی ہوئی ہے، اس میں ہم مسلمان ہیں۔ یعنی یوں سمجھیں کہ ہمیں تو اسلام ملا ہے پلیٹ میں رکھ کے، ہمارے پاس اسلام کی دولت۔ جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے ہمارا وہ مسلمان ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان پڑھ دی جاتی ہے، اس کے آباء و اجداد مسلمان، یعنی ہم جن گھروں میں پیدا ہوئے ہمارے بڑے مسلمان تھے، تو ہمارے لیے مسلمان رہنا آسان ہے، اسلام پر برقرار رہنا آسان ہے۔ کہ ہم نے سنا کہ ہمارا باپ اتنی عبادت کیا کرتا تھا، ہمارا دادا اتنی عبادت کیا کرتا تھا، ہمارے بڑوں نے اتنی عبادتیں کی ہیں، سب مسلمان تھے۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں کہ جنہوں نے مشکلات کو برداشت کیا، اسلام بعد میں قبول کیا۔ اب ادھر دیکھیے، یہ روایت ابن عساکر میں جلد 43 صفحہ 372 پہ موجود ہے۔ حضرت عمر بن میمون بیان کرتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ تھے، مکہ کے جو لوگ تھے، مکہ میں رہنے والے جو کافر تھے، حضرت عمار بن یاسر نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے حضرت عمار بن یاسر کو آگ کی اذیتیں پہنچائیں، انگاروں پر لٹایا۔ حضرت عمار بن یاسر کو باقاعدہ دہکتے انگارے رکھے اور ان کے اوپر حضرت عمار بن یاسر کو لٹایا، مجبوراً لٹایا، پکڑ کے لٹایا، زبردستی لٹایا، اور پھر اٹھنے نہیں دیا، اتنی اذیت۔ اور پھر کہا فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمر بہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت گزرتے تھے نا حضرت عمار بن یاسر کے پاس سے، ان کو یہ اذیت ہو رہی ہوتی تھی، کافر ان پہ یہ ظلم کر رہے ہوتے تھے، جب سرکار گزرتے تھے تو یمر یدہ علی رأسہ، سرکار حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس پہ یوں ہاتھ پھیرتے اور سر پہ ہاتھ پھیر کے تسلی والے الفاظ بول کے کہتے تھے یا نار کونی بردا وسلاما علی عمار کما کنت علی ابراہیم، کہ اے آگ، اس آگ کو حکم دیتے سرکار، اے آگ جیسے تو اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی تھی، آج میرے عمار پر بھی ٹھنڈی ہو جا۔ کیا ہوا کہ کافر تو عذاب دیتے رہے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو مختار نبی ہیں، وہ تو صاحب اختیار ہیں۔ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے کچھ نہ ہونا ہوتا تو کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کوئی فضول بات ارشاد فرما رہے تھے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو یہ اختیار دیا کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ مخلوق پر جو بھی حکم چلائیں ہر مخلوق آپ کا حکم مانے گی۔ تو اس طرح سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب آگ پہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے، ان انگاروں پہ لیٹے ہوئے ہوتے تھے، تو اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزر کر تسلی بخش الفاظ بولا کرتے تھے۔ اور مزید آپ پہ جو ظلم ہوئے اور آپ پہ جو سختیاں کی گئیں حضرت عمار بن یاسر پہ، ان کا پھر یہاں پہ تذکرہ کیا گیا۔ حضرت محمد بن کعب قرظی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ایک شخص نے حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا کہ آپ کا جو پیٹ اور کمر مبارک ہے یہ برہنہ، یہ ننگی تھی، اس پہ کپڑا نہیں تھا، قمیض آپ نے نہیں پہنی ہوئی تھی۔ تو اس شخص نے حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا نا، تو آپ کی کمر پر بہت سارے نشان موجود تھے، زخم موجود تھے، فیہ حبۃ کثیر، یعنی جب زخم لگے اور پھر زخم ٹھیک ہو جائے تو نشان باقی رہ جاتا ہے بعض دفعہ اس زخم کا، یا جسم جلے تو وہاں پر نشان باقی رہ جاتا ہے، صحیح بھی ہو جائے تو ایک شخص نے حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا کہ ان کے جسم پر بہت سارے زخم کے نشان موجود ہیں جو کہ ٹھیک ہو چکے تھے۔ انہوں نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کس چیز کے نشان ہیں، یہ کیسے زخم ہیں، آپ کو کیا ہوا تھا؟ تو حضرت عمار بن یاسر فرمانے لگے ھذا مما كانت تعذبنی بہ قریش فی رمضاء مکہ، کہا یہ وہ ان تکلیفوں کے نشان ہیں جو کافر مجھے تکلیفیں دیا کرتے تھے، جو مکہ کے قریش جو کافر تھے مجھے اذیتیں پہنچایا کرتے تھے، مجھے آگ پر لٹایا کرتے تھے، مجھے مارا کرتے تھے، مجھ پہ ظلم کیا کرتے تھے، کہا یہ ان زخموں کے نشان ہیں۔ فی رمضاء مکہ، کہا مکہ کے گرم پتھروں کے اوپر سخت گرمی میں عین جب سورج سر پہ ہوتا تھا تب مجھے ان گرم پتھروں پر ننگے جسم سے لٹا دیا جاتا تھا، کہا جو تب زخم لگے تھے یہ ان کے نشان میرے جسم پر موجود ہیں۔ تو اس قدر اذیتیں حضرت عمار بن یاسر نے برداشت کی۔ اب جیسے پہلے عرض کیا کہ آپ کو انگاروں پر لٹایا جاتا تھا
اور پھر یہ کہ آپ کو گرم پتھروں پر لٹایا جاتا تھا حضرت عمار بن یاسر کو. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ظلم تھا جو کافر حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا کرتے تھے. وہ ظلم کیا تھا؟ تفسیر مظہری جلد نمبر 6 صفحہ 199، جلد نمبر 4 صفحہ 199 حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ میں ایک قبیلہ تھا بنو المغیرہ نامی ایک قبیلہ تھا. اس قبیلے کے لوگوں نے حضرت عمار بن یاسر کو پکڑا وغتوہ فی بئر میمون، اور آپ کو ایک کنویں میں جو پانی موجود تھا اس پانی میں غوطے دلوانے شروع کر دیے آپ کے سر مبارک سے پکڑ کر. یعنی کوئی ایک ظلم ہوا حضرت عمار بن یاسر پہ؟ بار بار ظلم ہو رہا ہے، قدم قدم پہ ظلم ہو رہا ہے، مگر وہ ہیں ایسی استقامت کی چٹان، ایسے ڈٹے ہوئے، ایسے جمے ہوئے کہ جتنا مرضی سزا دے لو ہمیں، مگر ہم اپنے محبوب کے قدموں سے اٹھنے والے نہیں. تو آپ کو پکڑ کے پانی کے اندر آپ کو غوطے دیے گئے. جب غوطے دیے گئے تو ساتھ ہی وہ کافر کہتے اکفر بمحمد، انکار کرو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جن پر تم ایمان لے کر آئے ہو، تم ان کا انکار کرو تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا. تو جب اس قدر شدید ظلم ہوا تو حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان اقدس سے کچھ ایسے جملے ادا ہوئے جو اسلام مخالف تھے، جو نامناسب تھے. جب ادا ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عمارا کفر، کہ عمار نے تو معاذ اللہ کفر کر دیا ہے. کافروں نے کہا کہ محمد کا انکار کرو تو، اور انہوں نے آپ کا انکار کر دیا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ خبر پہنچی فوراً محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کلا ان عمار ملیا ایمانا من قرنہ الی قدمہ واختلط الایمان بلحمہ ودمہ. فرمایا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمار ہمارا دین چھوڑ کے دوسرے یعنی دوبارہ وہ کفر کی طرف پلٹ جائے. فرمایا عمار تو وہ ہے عمار بن یاسر کہ جس کے جسم کی رگ رگ میں ایمان گھل چکا ہے، ایمان حل ہو چکا ہے، ایمان شرائط کر چکا ہے. عمار بن یاسر تو وہ ہیں. فاتا عمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب سرکار کے پاس آئے وہ یبکی، تو رو رہے تھے حضرت عمار بن یاسر. سرکار نے فرمایا ما وراءک، اے عمار ہوا کیا ہے، کیوں رو رہے ہو، پیچھے کیا معاملہ ہوا؟ کہا شر یا رسول اللہ نلت منکا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت برا ہوا، ظلم ہوا، بہت برا ہوا. انہوں نے مجھے چھوڑا ہی نہیں جب تک میں نے آپ کا انکار نہیں کیا، میری زبان پہ غلط جملہ نہیں آیا، اس وقت تک انہوں نے مجھے چھوڑا ہی نہیں. اس قدر مجھے وہ غوطہ دے رہے تھے، اس قدر وہ مجھے مارنا چاہتے تھے، مجھ پہ ظلم کر رہے تھے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا یہ بات ہے؟ کہا جی. فرمایا کیف وجدت قلبک، اے عمار ذرا یہ بتاؤ جب تمہیں وہ غوطہ دے رہے تھے اور انہوں نے مجبوراً تمہاری زبان سے میرے خلاف جملہ نکلوایا، بتاؤ تو ذرا تمہارے دل کی اس وقت کیا حالت تھی؟ کیف وجدت قلبک، تمہارا دل تب کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت عمار بن یاسر کہنے لگے مطمئنا بالایمان، سرکار دل میں تو آپ ہی بس رہے تھے، دل میں تو ایمان ہی تھا، دل مطمئن تھا، بالکل میں دل سے پرسکون تھا کہ میں صحیح ایمان لایا ہوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نے اسلام کو چھوڑا نہیں تھا. سرکار وہ ظلم اتنا کر رہے تھے، زبان سے بات نکل گئی مگر دل آپ کی طرف ہی مائل تھا، دل میں ایمان موجود تھا. فجعل النبی یمسح عینیہ، کیا نصیبوں والے صحابہ تھے. سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ بات سنتے ہی حضرت عمار بن یاسر کی آنکھوں کو صاف کرنا شروع کر دیا. یبکی، رو رہے تھے نا حضرت عمار جب سرکار کے پاس حاضر ہوئے، حضور ظلم ہو گیا، میری زبان سے کافروں نے آپ کے خلاف جملہ نکلوا لیا، ظلم ہو گیا، رو رہے تھے. سرکار نے حضرت عمار بن یاسر کی آنکھوں کو صاف کرنا شروع کر دیا اور فرمایا ان عادوا لک فعد لهم بما قلت، فرمایا کوئی بات نہیں، ایسی حالت میں اگر دوبارہ بھی تمہیں ہمارے خلاف کوئی بات کرنا پڑے تو کر دینا، کچھ نہیں ہوتا، ایمان کو فرق نہیں پڑے گا جب کہ تمہارا دل مطمئن ہو.
کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، جب تمہارا دل ایمان پر مطمئن ہے، جب تم ہمارے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہو، اس وقت تمہاری اگر جان کو خطرہ ہے تو تم ہمارے حوالے سے اگر کوئی بات کر بھی لو تو فرمایا خیر ہے، تمہارے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے داد دی ہے کہ اے عمار، اتنے ظلم بھی برداشت کیے ہیں مگر تمہارے دل میں یہ بات نہیں آئی کہ میں نے اسلام قبول کر کے کوئی غلطی کی ہے، تم پھر بھی یہ کہہ رہے ہو کہ میرا دل مطمئن ہے، میرے دل کو کوئی فرق نہیں ہے، میرا دل اطمینان والا ہے، دل پرسکون ہے کہ میں نے صحیح کلمہ قبول کیا ہے اور میں صحیح رستے پر چل رہا ہوں۔ تو یہ ظلم ہوئے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ کہیں آپ کو یعنی غوطے دلوائے جا رہے ہیں پانی کے اندر، اور کہیں آپ پہ اس انداز میں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، اور کہیں گرم پتھریلی زمین پر آپ کو دوپہر میں گرمی میں لٹایا جا رہا ہے۔ اور یہ صرف آپ کے ساتھ خاص نہیں، آپ کا پورا گھرانہ ہی ایسا تھا کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو ایک بار ابو جہل کہنے لگا کہ تم ابھی میرے سامنے اسلام چھوڑو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ جب اس نے یہ بات کی، حضرت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو جہل کے یہ کہنے پر فوراً اونچی آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا۔ تم مارو گے تو کیا کر لو گے؟ بات وہی ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اب ہم اسلام نہیں چھوڑ سکتے، اس نے کہا چھوڑو ورنہ میں قتل کر دوں گا۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب یہ کلمہ پڑھا تو ظالم نے، ابو جہل نے فوراً سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پیٹ مبارک کے نچلے حصے پر نیچے تیر مارا زور سے، اور آپ کا مکمل جسم خون سے لت پت ہو گیا اور آپ وہیں شہید ہو گئے۔ تو اسلام کی پہلی شہیدہ حضرت سمیہ، حضرت عمار بن یاسر کی والدہ محترمہ، اور پھر حضرت یاسر جو حضرت عمار کے والد محترم ہیں۔ آپ چونکہ ضعیف تھے اور آپ پر بھی یہی ظلم ہوئے، آپ کو کہیں تپتی زمین پر لٹایا جا رہا ہے، کہیں آپ کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، کہیں کیسا ظلم کیا جا رہا ہے۔ آپ چونکہ ضعیف تھے تو ان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ بھی شہید ہوئے۔ تو اسلام کے بنیادی اور پہلے شہید عورتوں میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور مردوں میں حضرت سیدنا یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ہیں۔ اور پھر آگے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہ بھی اتنے ظلم ہوئے کہ آپ کو بھی کفار نے ہمیشہ مظلومیت کی حالت میں رکھا اور اس قدر ظلم کیے گئے، مگر ایک موقع پر سرکار گزرے، آپ پہ بھی ظلم کیا جا رہا تھا۔ مستدرک کی حدیث ہے اور بھی کئی کتب میں موجود ہے کہ آپ پہ ظلم کیا جا رہا تھا، آپ کی والدہ محترمہ پہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے، آپ کے والد محترم حضرت یاسر پہ ظلم ڈھائے جا رہے تھے۔ جب سرکار گزرے نا، دور سے دیکھا، دیکھ کے فرمانے لگے ابشروا اے آل یاسر، ابشروا یا آل یاسر، اے یاسر کے گھر والو، یعنی اے یاسر کے گھر والو، اے یاسر کی بیوی، اے یاسر کے بیٹے، پریشان نہ ہو، تمہیں خوشخبری ہو، فَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْجَنَّةُ، اللہ نے ابھی سے ہی تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ گھرانہ حضرت عمار بن یاسر، یہ ہیں اسلام کے ہیرو جن کی وجہ سے ہمیں آگے اسلام ملا ہے، آج ہم پرسکون زندگی بسر کر رہے ہیں۔ وہ وقت یاد کریں کہ جب حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل جیسا ظالم کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ ابھی اسلام چھوڑو نہیں تو میں تیر ماروں گا، آپ نے اس کے سامنے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیا، اس نے تیر مارا، آپ کا جسم اطہر خون میں لت پت ہوا، مگر آپ کی زبان پہ کلمہ کفر جاری نہیں ہوا، آپ اسی حالت میں شہید ہو گئی۔ آپ کے شوہر نامدار پہ ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کے بیٹے پہ ظلم کیا جا رہا ہے، مگر یہ بات زبان پہ نہیں آئی کہ ہم نے اسلام قبول کر کے کوئی غلطی کی ہے، یا یہ کیا ہو رہا ہے، ظلم ختم ہی نہیں ہو رہے، ہم مسلمان ہوئے تو ہم پہ تو ظلم ختم ہی نہیں ہو رہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ ہمیشہ صبر رکھا ہے اور سرکار نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی ہے۔ اچھا جی، تو اس طرح حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ظلم کیے گئے۔